حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز ہوا کرتا تھا، لیکن امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تعظیم کی غرض سے بھی کوئی کسی سے سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ، تو دور سے ایک اونٹ آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گر گیا، یعنی اسے سجدہ کیا۔ یہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دیکھا۔ پھر ایک درخت کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ درخت آیا زمین کو چیرتا ہوا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا اور واپس چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ عمل بھی دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ مخلوق آپ کو سجدہ کرتی ہے تو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی کسی سے مصافحہ کرتے ہوئے جیسا کہ آدمی کسی کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، یہ بھی نہیں جھکانا چاہیے۔ تو سر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ کان من الجن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابلیس کی وضاحت فرما دی ہے کہ ابلیس کن میں سے تھا، یعنی یہ جنات میں سے تھا۔ جنات ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے بنے ہوئی مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری مخلوق کو حکم دیا تھا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ بظاہر اس آیت سے نظر یہی آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری مخلوق کو حکم دیا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، تو نور کا مطلب یہ نہیں کہ جس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس نور سے بنایا نہیں، بلکہ جیسے آگ، پانی، ہوا، مٹی، جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایسے ہی ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور بھی ہے۔ اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی ذات کے نور سے ان کو بنایا ہے، ایسا نہیں، بلکہ نور ایک مخلوق، اس مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا۔ تو اب اس آیت سے تو بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو تھا، یہ حکم ابلیس کو نہیں تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابلیس سے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرما دیا ہے، ابلیس سے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اس بات سے روک دیا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو بھی صراحتاً حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ کی جبلت میں ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے جھکے، وہ تو اٹھتی ہے۔ مٹی کی خاصیت عاجزی کی ہے کہ وہ جھکتی ہے، میں کیوں ایسے کے سامنے جھکوں، ان کے سامنے جھکوں؟ اور میں کسی کا تابع نہیں ہوں، میں کیوں تابع بنوں ان کا؟ میں پہلے بنا ہوں، یہ بعد میں بنے ہیں، میں ان کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو مختلف دلائل دینا شروع کر دیے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابلیس اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم سجدے کا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوئے اس سے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر روز ہمارے اوپر 5 فرض نمازوں کا حکم ہمارے اوپر ہے، پھر اس کے باوجود ہم اس حکم کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو ہم خود سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کہ جو اللہ سے ملاقات کا ایک خاص ذریعہ ہے،
کہ مومن کے لیے معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے آتا ہے۔ اگر نمازی آدمی قسم کھا لے کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں تو اپنی قسم میں سچا ہے وہ، کہ رب سے ملاقات کر کے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہے، کتنی عظیم و شان بات ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے آدمی جا رہا ہو۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ وَيَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یعنی میرے علاوہ، تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں میرے علاوہ تم اسے دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ روز اول سے ہی اس نے قسم کھائی تھی، اس نے کہا تھا کہ یار میں آپ کی جو مخلوق ہے اسے گمراہ کروں گا، انسانوں کو میں گمراہ کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے پیچھے سے ہر طرف سے آ کر ان کو میں گمراہ کروں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ تو وہ تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور بندہ اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا گلہ فرما رہے ہیں، کیا تم ابلیس کو، اس کی ذریت کو اللہ کے علاوہ دوست بناتے ہو؟ معلوم بھی ہے دشمن ہے، پھر بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ابلیس تو دشمن ہے ہی، اس کی ذریت سے کو کیا مراد ہے؟ اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو اس سے مراد معین و مددگار مراد ہے کہ جو اس کی مدد کرنے والے ہیں ابلیس کی، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ ابلیس کے مددگار اور معین ہیں، لہذا ان کو دوست بنانا یہ بھی ابلیس کو ہی دوست بنانا ہے۔ حبیب الحبیب، حبیب دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، ایسے ہی دشمن کا دوست ہے وہ بھی دشمن ہی ہے۔ ابلیس کے جو دوست ہیں وہ بھی ہمارا دشمن ہی ہے، جیسے ابلیس دشمن ہے، اس کی جو پیروکار ہیں وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحتاً منع فرما دیا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اور ابلیس جتنے بھی پیروکار ہیں، چاہے مشرکین ہیں، چاہے ہندو ہیں، غیر مسلم جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے پیروکار ہیں، ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الجمع بین صحیحین میں اس روایت کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو پہلے بازار میں جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ بنو جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں۔ یعنی بازار جانے کی جلدی ہو کہ پہلے بھاگ رہے ہو بازار کی طرف، یا وہاں پر اتنا وقت گزارا جا رہا ہو کہ بالکل ہی آخر میں سب لوگ چلے جائیں، پھر ہم جائیں گے کاروبار کو بند کر کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً شاہ فرما رہے ہیں، تم ان میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار جاتے ہیں، اور ان میں سے بھی نہ بنو جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ شیطان نے، ابلیس نے وہاں انڈے دیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اثرات بھی تمہارے اندر منتقل ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی جو ذریت ہے، وہ اس کی جو پیداوار ہے وہ اس کے انڈوں سے ہوتی ہے۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کی اپنی اولاد، یعنی جو اس کے چھوٹے ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں، یا اس کے معین و مددگار جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اس کے معین و مددگار غیر مسلم ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اس صحیح حدیث سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے مددگار ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی ذریت سے خود بھی بچنا ہو اور کو بچانا ہو، ان کی پیروکاری نہیں کرنی چاہیے، ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے طریقے پہ زندگی گزارنا، غیر مسلموں کو اپنے پیشوا بنا کے زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ وَمَا لَكُمْ عَدُوٌّ، تمہارا دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو چھوڑتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ تو ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا بدلہ یعنی جہنم بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔